بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحم والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ آگے سورہ بقرہ اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ جو ایمان لائے اور اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اور وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا ان کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا، انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایمان لانے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے پہلی کتابوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، انہیں پتا تھا کہ آئے گا، لیکن جب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے تھے کہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لیکن جو وہ لائے ہیں کتاب اس پہ یقین نہ رکھتے تھے، تو ان کی مثال ایسی ہوگی کہ انہوں نے آس پاس سب جب جگمگا اٹھا ان کے نور سے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ ان سے نور لے گیا، ہدایت لے گیا۔ اللہ ہی چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یہ جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مطلب جب بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، جب اندھیرا وہ کھڑے رہ گئے، اور اللہ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے لوگوں اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے باغوں میں ستری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ مطلب کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ حیا نہیں کرتا چاہے وہ مچھر کی یا مکھی کی مثال دے۔
اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے، اور وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کا مطلب پچھلی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر تھا، مطلب پکا تھا، وہ جس کتاب پر ایمان لاتے تھے ان میں بھی تھا، لیکن جب اسلام لایا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، یعنی کہ رشتہ داری وغیرہ کو کاٹتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے؟ بھلا کہ تم مردہ تھے، اسے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ، بولے پاکی ہے تجھے، ہم کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دی انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے سب بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس۔ ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اور پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے توبہ ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے جنت سے اتارنا بھی پہلے پارے میں ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے اور وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی کہ تم میرے پہ مان لاؤ، جو میں نے فرمان دیے ہیں ان کے کو حکم بجا لاؤ، اور میں تمہارا جو وعدہ میں نے کیا ہے کہ جنت کا وہ دوں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھے سے ڈرو، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پہ تمہیں بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، نہ ان کی مدد ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام،
اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا کہ اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دیا، تم ظالم تھے. جب فرعون سے بچا کر پھر الگ جگہ پر رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے سے لوگوں نے بچڑے بنا کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مارو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر رہو. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارے یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں گے، تو تمہیں کڑکنے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. یہ ان لوگوں کا واقعہ ہے جب وہ معافی مانگنے کے لیے ان میں سے 70 لوگ منتخب ہوئے تھے جو کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے معافی مانگنے. انہوں نے وہاں جا کے کیا کہ حضرت موسیٰ، ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں لاتے، ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اس ٹائم اوپر سے ایک ہیبت ناک آواز آئی جس کے ڈر سے وہ مر گئے، پھر مرے، پیچھے ہم نے زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مارو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عاجزانہ گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا ان لوگوں کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور